مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. فحياكم الله وزادكم الله شرفا وعزا. داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. رب ساحل ویسر ولا توسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 7، جو کہ فعل حقیقت میں یہ گزشتہ کل کا یہ لیسن تھا، انشاءاللہ ہم یہ آج یہ ہم پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اور آج کا جو سبق ہے انشاءاللہ ہم کل جمعہ کو ہم نے طے پایا ہے اللہ کی توفیق سے۔ میں غالباً حافظ آباد کے مضافات میں ہوں گا اپنے مرکز میں، اور وہاں سے انشاءاللہ یہ لیسن لوں گا 4:30 کے یعنی عصر کی نماز کے بعد، یہ 4:30 پہ انشاءاللہ۔ تو اس وقت آپ کچھ ٹائم نکالیے گا، انشاءاللہ آسان اور ایزی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج کا یہ لیسن یہ حقیقت میں کل کا لیسن ہے، تو انشاءاللہ LMS پر یہ اپلوڈ کر دیا جائے گا اسی طرح حسب معمول۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے پاس کون سی احادیث ہیں زیر مطالعہ جو کہ ہم پڑھیں گے بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا۔ حدیث نمبر 18 آئی ہمارے پاس، جس کا عنوان ہے جاہلیت کے چند بڑے گناہوں کا تذکرہ۔ بیفور اسلامک پیریڈ یا بیفور اسلام، پری اسلامک پیریڈ، یہ جو کچھ جرائم یا جو گناہ تھے بڑے بڑے جو متداول تھے، جن گناہوں نے معاشرے کو دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اور نتیجتاً بت پرستی اور شرک کی آندیاں اور طوفان تھے، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو انہی کے حوالے سے ان جرائم کا گناہوں کا تذکرہ ہے، والعیاذ باللہ۔ وان عبادہ بن الصامت، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَحَوْلَهُ، اس حال میں کہ آپ کے ارد گرد، اصابۃ من اصحابہ، آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک گروہ موجود تھا، ایک پوری جماعت، اصابۃ۔ آئی ریپیٹ، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اس حال میں کہ آپ کے پاس آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت تھی آپ کے ارد گرد۔ تو آپ نے کیا فرمایا، بایعونی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، یعنی میرے ساتھ یہ کیا کرو، معاہدہ کرو۔ بیعت سے مراد یہی ہوتا ہے پختہ عہد، ثقہ، بڑا پختہ عہد جو ٹوٹے نہ۔ بایعونی، بیعت کرو، عہد و پیمان کرو میرے ہاتھ پہ، اعلیٰ، اس بات پر، اللہ تشرکو باللہ شیئا، کہ تم شرک نہیں کرو گے اللہ کے ساتھ کچھ بھی، یا کسی کو بھی، اللہ کسی مخلوق میں سے کسی معمولی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ ولا تسرقو، اور نہ تم چوری کرو گے، ولا تزنو، ہاں جی، اور نہ تم زنا کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے۔ طبعاً یہ جو قتل کرنا تھا اس کے کئی اسباب، کئی وجوہات تھیں، یا پڑھیں گے، ولا تأتوا ببہتان، اور نہ تم ایسے بہتان لگاؤ گے، ایسی تہمتیں،
تراشو گے، تفترون ہو کہ جنہیں تم نے تراشا ہوگا، بین ایدیکم وارجلکم، خود اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے مابین درمیان، یعنی وہ بہتان جھوٹے اور تہمتیں نہ تم لگاؤ گے جنہیں تم نے از خود یعنی باندھا ہوگا آپ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پاؤں اور ہاتھوں کے سامنے سے، یعنی از خود مراد ہے، کوئی اس کی وجہ نہیں ہوگی۔ ولا تعصوا فی معروف، اور نہ تم نافرمانی کرو گے نیکی کے کاموں میں، نیکی کے جو کام ہیں ان کو سر انجام دو گے۔ فمن وفا منکم، تو جس شخص نے بھی تم میں سے اس عہد و پیمان کو پورا کیا، یعنی جس پر بیعت کر رہے ہو تم، تو فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، تو جو شخص ان گناہوں کی بابت کسی گناہ کو پہنچا یا اس نے کوئی ارتکاب کیا کسی گناہ کا، ومن اصاب من ذلک شیئا، کچھ بھی کسی نے اس میں سے کوئی حرکت کی، فعوقب بہ فی الدنیا، تو اس کے بدلے میں اسے دنیا میں سزا دے دی جائے یا دے دی گئی، فہو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، وہ سزا جو ہوگی وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، صاحب ایمان اور صحیح عقیدہ رکھنے والا ہو۔ تو اگر ان جرائم اور گناہوں میں سے کسی نے کوئی ارتکاب کیا کسی گناہ کا کچھ بھی، اور اس کے بدلے اسے سزا دے دی گئی دنیا میں، فہو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی سزا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور اسی طرح جس شخص نے کوئی اس گناہ کا ارتکاب کیا، شیئا کچھ بھی، کسی بھی چیز کو کسی بھی طرح سے سر انجام دیا، یعنی ان برائیوں میں سے، لا سمح اللہ لنا والعیاذ باللہ، ثم سترہ اللہ علیہ، تو پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا، تو پھر اللہ نے اس گناہ کے سلسلے میں اس پر پردہ ڈال لیا، چھپا لیا، فہو الی اللہ، تو وہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی جانب ہے۔ ان شاء عفا عنہ، اگر وہ چاہے گا تو قیامت کے دن اسے معاف کر دے گا، معافی دے دے گا۔ وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اور اگر وہ اللہ چاہے گا تو اس پر اپنی مرضی کے مطابق اس کو سزا بھی دے لے گا۔ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو اس بات پر ان باتوں پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کیا، یعنی بیعت کی۔ چلو جی، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ تو اس کے کچھ فوائد و مسائل ان کی طرف آتے ہیں کہ کسی کو دین پر کاربند رکھنے کی خاطر کسی اہل علم و فضل کا عہد و پیمان جائز ہے۔ آج بھی اگر کوئی بڑا صاحب علم و فضل، کوئی بڑا جو کہ سمجھ لیجئے کہ اپنا مصلح، ریفارمر اور متقی اور پرہیزگار انسان، اس کے ہاتھ پر کوئی عام لوگ عہد و پیمان کرتے ہیں اللہ اس کے پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری پر، صبر و استقامت پر، دین پر، تو یہ عہد و پیمان اس انداز کا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، بس اس میں یہ ہے کہ کوئی ذاتی مفاد یا ذاتی شہرت، نمود و نمائش کی بات نہ ہو، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر یہ معاہدہ ہو۔ عہد جاہلیت میں پھیلے ہوئے بڑے گناہوں میں سر فہرست، ٹاپ آف دی لسٹ، شرک، چوری، بدکاری، اولاد کو قتل کرنا، عام قتل و غارت، جوا اور بہتان لگانا تھے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کے علاوہ بھی تھے۔ تو بہرحال تیسرا، موحد گناہ گار، توحید پرست لیکن ہے گناہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، یعنی اللہ کی مرضی پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے کہ اللہ جل شانہ چاہے تو اس کو سزا دے دے اور چاہے تو اسے شروع سے ہی معاف فرما دے۔ تو یہ حدیث کا کور تھا، یعنی جو میں نے ذکر کیا ہے فوائد کی صورت میں۔ آگے آتے ہیں آئندہ کی حدیث۔ یہ حدیث ہے بڑی معروف، یہ بھی حدیث ہے۔ وعن ابی سعید الخدری، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں،
खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा औ फित्रिन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अदहा या ईद उल फितर के दिन निकले इलल मुसल्ला, ईदगाह की तरफ नमाज अदा करने के लिए। फमर्रा अलन निसाए, तो आप गुजरे औरतों पर, औरतों की वहाँ जब जमा जो थी तादाद कसरत से जमा थी एक जगह पर इकट्ठी, तो आप वहाँ से गुजरे। फ़काल, तो आपने फरमाया, या माशरन निसा, ए औरतों के ग्रोह, ए औरतों की जमात, तसद्दक़ना, सदका किया करो। फ़इन्नी उरी तो कुन्ना अक्सर अहलिन्नार, तो बेशक मैं दिखाया गया हूँ, मैंने देखा है तुमको, अक्सर अहलिन्नार, अहले जहन्नम में से बहुत ज्यादा तादाद में, अलियाज़ु बिल्लाह। फ़कुलना, तो वो कहने लगी परेशान होकर, वह बिमा या रसूल अल्लाह, और किस वजह से अल्लाह के रसूल, किस सबब, किस बिना पर, किस सबब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काल, आपने फरमाया, तुकसिरन लाना, कि तुम लानत बहुत ज्यादा करती हो, लान तान बहुत करती हो। व तकफुरन अल अशीरा, और तुम अपने जो खामद हैं उनकी नशुक्री बहुत करती हो। व तकफुरना अल अशीरा, तो मा रही तो मैं नाक़िसात अक़लिन व दीन, मैंने नहीं देखा अक्ल और दीन में नक्स वालियों में से, कमी वालियों में से, यानी अक्ल और दीन में कम नक्स है, उनके कम है, लेकिन मैंने नहीं देखा अक्ल और दीन में कम जो ख़वातीन हैं, अक्ल और दीन में कम वालियाँ जो औरतें हैं, उनमें मैंने नहीं देखा अदहाबा लुब रजुल हाज़िम मिन इहदा कुन्ना, तुमसे ज्यादा बढ़कर, कि जो ले जाती है एक अक्लमंद आदमी की अकल को। अल्लाह अकबर, यानी मैंने तुमसे बढ़कर कोई भी और इंसान नहीं देखा। आप मुखातिब हैं औरतों से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इस उम्मत के हकीम हैं, अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह के हुक्म से वही के ताबे हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि मैंने तुम में से किसी एक से बढ़कर नहीं देखा, कि जो वो कि एक अक्लमंद आदमी की अकल को वो ले जाती है। हाँ जी, मिन नाक़िसात अक्ल व दीन, दीन और अकल में कम औरतों वालियों में से तुमसे बढ़कर मैंने और कोई नहीं देखी, जो कि एक अक्लमंद आदमी की अकल को भी ले जाती हैं। ठीक हो गया जी। अब ये बात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आपने समझ तो लिया होगा कि आपने ये फरमाया कि मैं अपनी जुबान में ये अल्फाज, ताकि तर्जुमा आपके लिए आसान हो जाएगा, कि तुम औरतों में से बढ़कर मैंने, जो कि औरतें दीन में भी कम हैं और अकल में भी कम हैं मर्दों की निस्बत, तो मैंने नहीं देखा तुम में से बढ़कर किसी को भी, कि जो एक आदमी की मत मार दे, कोई आदमी को जो है वो अपना ख़ास अपने तर्ज अमल से उसके दिमाग को फेर दे और उसकी अकल को ही ले जाए, मार दे, तो मैंने तुमसे बढ़कर कोई नहीं देखा। कुल ना, कहने लगी, वह मा नुकसान दीन ना वाकले ना, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये हमारे दीन का नुकसान यानी कमी और हमारी अक्ल की कमी जो है वो क्या चीज़ है, किस बिना पर है कि हमारे आम अकल में भी कम है और दीन में भी कम है हमें। अल्लाह के रसूल, काल, आपने फरमाया, अलैसा शहादतुल मरअती, क्या नहीं है औरत की गवाही, मिसलो निस्फ शहादत रजुल, आदमी की गवाही की आधी के बराबर, यानी आदमी की गवाही जो आधी है, आधी आदमी की गवाही के बराबर तुम्हारी एक पूरी औरत की जो है ना गवाही है। अलैसा शहादतुल मरअत मिसलु निस्फ शहादत रजुल, मतलब ये है कि जैसा कि अंतदिल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमा लुखरा, कि जब शहादत का मामला हो तो उस वक़्त अगर मर्द एक है तो उसके मुकाबले में एक मर्द नहीं मिल रहा, तो एक औरत नहीं बल्कि दो औरतें होंगी, जो कि एक आदमी की पूरे आदमी के मिसल होंगी। तो गोया मर्द के मुकाबले में औरत की गवाही आधी आपने करार दी, तो दो औरतें मिलकर एक आदमी की गवाही के बराबर होंगी। तो ये एक तो ये है। कुल ना भला, कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, आपने ये बात फरमाई क्योंकि कुरान मजीद में ये जिक्र आ गया है, तो मैं कौन होता हूं कि मैं कहूं कि आपकी जो गवाही है वो मर्द के गवाही के बराबर है, पूरी है।
وہ خالق جو ہے وہ خوب جانتا ہے اس بارے. تو کالا آپ نے فرمایا فضالک کا من نقصان عقلہا، یہ تو اس کے عقل کی نقصان کی دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پھر آپ نے فرمایا الیسا اذا حاضت، کیا نہیں جب حائضہ ہوتی ہے عورت، یعنی اس کو ماہواری جب پیریڈ آتا ہے، لم تصلی ولم تصم، لم تصلی ولم تصم، نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی وہ روزہ رکھتی ہے. قلنا، تو سب نے کہا بلا، ہاں کیوں نہیں ہے، اللہ کے رسول ایسے ہی ہے. قالا، تو آپ نے فرمایا فذالک من نقصان دینہا، تو یہ ایک اعتبار سے ان کے دین کا نقصان ہے. متفق علیہ. تو چونکہ مرد کو یہ عوارض لاحق نہیں ہوتے، اس لیے مرد کا یہ نقصان نہیں ہوتا. فوائد و مسائل. مرد کے لیے پس پردہ خواتین کو بھی وعظ و نصیحت کرنے کا جواز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پورا آ کر واضح فرمایا. تو آج بھی جائز ہے کہ عورتیں اگر پردے میں ہوں اور مرد اور عورت میں فاصلہ ہو، تو مرد جو ہے وہ دین یا کوئی لیکچر یا اس قسم کا کوئی درس وغیرہ وہ دے سکتا ہے. اچھا جی. شریعت طاہرہ میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور ایک عورت کی گواہی کسی معاملے میں آدھی ہوتی ہے، یعنی یہ مرد کے برابر کی بات ہے. عورتوں کے ایام ماہواری میں خصوصاً نماز اور روزے سے رک جانے کی دلیل. اس حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ ایام ماہواری اس میں نماز بھی نہیں اور روزہ بھی نہیں عورت پر. نماز کی تو قضا بھی نہیں ہے، معاف ہے، اور روزے کی قضا ہے. نمبر 4، خاوند کی ناشکری اور احسان فراموشی بڑا گناہ ہے. اس کا بھی ذکر ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکثر زیادہ تر جہنم میں عورتوں کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی اور فرمایا کہ یہ اس لیے کہ عورتیں جو ہیں وہ خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہیں. تو ساری عورتوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، وہ جو کرتی ہیں ان کے لیے ولیعاذ باللہ. آگے چلتے ہیں. نئی حدیث ہے ہمارے پاس، اس کا ٹاپک ہے حدیث نمبر 20، اللہ جل شانہ کی بے ادبی اور گستاخی کے دو نمونے ولیعاذ باللہ، جو کہ ہم عام حالات میں اپنی کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے ایسے الفاظ کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے اعمال کا جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور بے ادبی. اہل جاہلیت میں یہ کام تھا بہت عام. وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے، جب اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نے ارشاد فرمایا، کذبنی ابن آدم، کہ مجھے جٹلایا ہے آدم کی اولاد نے، آدم کے بیٹے نے مجھے جٹلایا ہے. ولم یقل له ذلک، اور یہ اس کے لائق نہیں تھا ایسا کہنا، ایسا کرنا، اس کو زیب نہیں دیتا، اس کے لائق نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے، جبکہ اس نے مجھے جٹلایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وشتمنی، اور اسی طرح آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی. ولم یقل له ذلک، اور یہ اس کے لائق نہیں تھا کہ وہ یہ ایسا عمل اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے میں کرتا یا کہتا. فاما تکذیبہ، تو جہاں تک اس کا، فتکذیبہ یا تو جہاں تک اس آدم کے بیٹے کا مجھے جٹلانے کا معاملہ ہے، تو فقولہ، تو اس کا یہ کہنا ہے، لن یعیدنی، کہ مجھے ہرگز نہیں دوبارہ لوٹائے گا اللہ خالق، کما بدعنی، جس طرح کہ اس نے میری ابتدا کی، ابتدا میں جس طرح اس نے مجھے پیدا کیا، اس طرح اللہ مجھے دوبارہ اس حالت میں کبھی بھی نہیں لائے گا، کبھی بھی نہیں لوٹائے گا. یہ تو اس کا جٹلانا ہے مجھے. حالانکہ بات یہ ہے کہ ولیس اول الخلق بیاہون علیہ من اعادتہ، کہ پہلی دفعہ کا جو پیدا کرنا ہے اس کو میرے لیے، یہ مجھ پر زیادہ آسان نہیں ہے، من اعادتہ، اس کو لوٹانے سے، دوبارہ اسی طرح پیدا کرنے سے. پہلی بار ابتدا میں جب اس کا کوئی نام ہی نہیں تھا، ذکر ہی نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جیسا سورہ دہر کے شروع میں آیا ہے کہ انسان پر ایسا کوئی ٹائم آیا ہے، وقت، کہ اس کا اس دنیا میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا جاتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ولیس اول الخلق، اور نہیں ہے پہلی بار ایسے انسان کو پیدا کرنا،
ब्याह वाना या नहीं था, पहली बार ऐसे इंसान को पैदा करना मेरे लिए ज्यादा या मुझ पर ज्यादा आसान मैंने आदत ही उसको दोबारा पैदा करने से। मतलब ये कि पहली बार जो काम करना होता है वो सबसे मुश्किल होता है। तो जब मैंने अदम से उसको वजूद में लाया, उसकी शक्ल बनाई, उसकी उसमें रूह फूंकी, तो फिर दोबारा मारने के बाद उसको एक बार फिर उठाना मेरे लिए कौन सा मुश्किल है। तो उसका ये कहना कि मैं हरगिज नहीं वापस, अल्लाह मुझे लौटाएगा जिस तरह कि उसने मुझे शुरू में पैदा किया, ये उसका मुझे जुटलाना है, उसकी मुझे मेरी तकजीब है उसको, उसके लिए। अच्छा जी, वामा शतम हुई या और जहां तक उसका गाली देना है मुझे खास, वलियाजुबिल्ला, तो फ़कौल हु, तो आदम के बेटे का ये कहना कि इत्तखज़ अल्लाह वलदन, कि अल्लाह ने औलाद पकड़ी, अल्लाह की औलाद है, यानी अल्लाह ने अपनी औलाद बनाई है, इत्तखज़ अल्लाह वलदन वलियाजुबिल्ला। व अनल अहम अहदु, हालांकि मैं कौन हूँ, मैं वो ज़ात हूँ कि अल अहद जो यकता है, असमदु जो बेनियाज है, जैसे औलाद की कोई ना हाजत ना ज़रूरत ना एहतियाज। अल्लाजी वो समद ज़ात, लम अलिद वलम उलद, ना मैंने जना और ना मैं जना गया, ठीक है, ना मैंने जना और ना जना गया। वलम यकुल्ली कुफुवन अहद, और ना ही मेरे लिए कोई हमसर है। तो मामला, मेरी सिफतें तो ये हैं, लेकिन वो उसका ये कहना कि मेरी औलाद है, तो ये उसका मेरे लिए मुझे गाली देने के मुतरादिफ है, वलियाजुबिल्ला। तो अल्लाह जल्ला शानो की बेअदबी और गुस्ताखी के ये दो नमूने हैं। फवायद, अल्लाह जल्ला शानो की सिफत इहया, यानी जिंदा करने का इनकार सिरे से उसको जुटलाने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला की औलाद का इस्बात हकीकत में अल्लाह ताला को गाली देने के मुतरादिफ है, वलियाजुबिल्लाह ताला। इस्लाम से पहले मुशरकीन में ये दोनों बातिल अकीदे रवाज पा चुके थे, और आज भी वलियाजुबिल्लाह ऐसे ऐसे मुसलमानों के अंदर अकायद हैं कि कहीं करीब करीब इससे जा मिलते हैं, वलियाजुबिल्लाह। ये अजीज तलबा वही कुछ सवालात हैं जो पहले भी हुए हैं, और मजीद मैंने इनको आपके सामने जिक्र कर दिया है। तो ये वही कमो बेश सवालात हैं जो पहले भी आपसे पूछे थे। तो इंशाअल्लाह इन अल्फाज, इन सवालात पर फोकस रखिएगा। हदीस 21 आगे है, हदीस 20 से मुल्हिका अल्फाज। ये पीछे जो हमने हदीस पिछली पढ़ी है, हदीस नंबर 20 उसी से ही इसका ताल्लुक है, यानी मुताल्लिक है ये हदीस उसके, उसका तकरीबन समझ लीजिए हिस्सा है, पार्ट। वफ़ी रिवायत बिन अब्बास, और अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत में ये अल्फाज हैं, अम्मा शत्म हुई याज, तो जहाँ तक उस आदम के बेटे का मुझे गाली देने का मामला है, फ़कौल हु, तो उसका ये कहना, ली मेरे लिए, वालदुन ए औलाद, मेरे लिए औलाद बनाना या कायम करना या मुकर्रर करना। व सुबहानी, और मैं पाक हूँ, अन अत्ताखिज़ा, इस चीज़ से कि मैं पकड़ूँ, साहिबतम औ वलदा, कोई अपनी बीवी या औलाद। ठीक है जी। तो जाहिर है कि जब हम ये मानते हैं कि अल्लाह जल्ला शानहू की, जब मानते हैं वलियाजुबिल्ला ये औलाद है, तो इससे ये लाजम आएगा कि अल्लाह की बीवी भी होनी चाहिए। और जब अल्लाह की बीवी हम मानते हैं और उसकी औलाद मानते हैं, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि अल्लाह का कोई माँ बाप भी होगा। तो इस तरीके से ये सिलसिला जो है ये चलता चला जाएगा, और खालिक का मखलूक से फ़र्क मिट जाएगा। और यही इंतहा दर्जे का शिरक है जिसने कौमों को तबाह व बर्बाद कर दिया। रवाहुल बुखारी से इमाम बुखारी ने रवायत किया है इस हदीस को। हाँ जी, आगे एक और हदीस कुदसी आ गई है, हदीस नंबर 22, हदीस कुदसी की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ हदीस कुदसी। वहाँ नबी हुरैरा, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, काला, वो कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाह तआला, कि अल्लाह ताला ये फरमाता है, यूज़ीनी इब्नु आदमा, कि इब्ने आदम मुझे तकलीफ देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोहसिन आज़म अल्लाह जल्ला शानहू, जिस पर अरबों खरबों जाने भी कुर्बान, जिसकी मोहब्बत पर कि हर चीज़ हम उसकी खाते हैं पीते हैं, और जनाब उसकी एक एक नेमत उसको अगर हम
شمار کریں، نعمتیں شمار کرنے میں نہ آئیں، اور وہ بھی کھا رہے ہیں بلکہ زیادہ کھا رہے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے منکر ہیں، جو داریے جو ہیں اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے، اللہ کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں، اور اللہ جی بھر کے انہیں دیتا ہے، اور اللہ انہیں عافیت بھی دیتا ہے، اللہ انہیں اولادیں بھی دیتا ہے، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ انسان کی ناشکر انسان کی یہ انداز اور رویہ۔ اللہ فرماتا ہے یوذینی ابن آدم، ابن آدم کی اولاد، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، اور میں زمانہ ہوں، بیدی الامر، میرے ہی ہاتھ میں، میرے ہی قبضے میں، میری اختیار میں معاملہ ہے سب کا سب کائنات کا، اقلب اللیلہ، میں پھیرتا ہوں رات کو، والنہار، اور دن کو، یعنی دن کو رات اور رات کو دن، میرے ہاتھ میں معاملہ ہے سارا۔ اور وہ پھر انسان اس دنیا میں رہ کر پھر مجھے برا بلا کہتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، اور اس گالی سے مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کریں، اور اس میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں۔ میں اس کو لائٹ کر دوں آپ کے لیے۔ اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہوئے استعمال فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی، یا یقول اللہ عز و جل، کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، یا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ حدیث قدسی دین میں حجت اور وحی ہونے میں قرآن کی طرح ہے، البتہ یہ نماز میں تلاوت نہیں کی جا سکتی، اور پھر ہر حدیث قدسی متواتر بھی نہیں ہوتی، جبکہ قرآن حکیم کلی طور پر متواتر ہے۔ نمبر 2، زمانے کو برا کہنا دراصل حقیقی اختیار رکھنے والے اور تصرف کرنے والے کو برا کہنا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے، جو عیبوں سے مبرہ ذات ہے۔ تو زمانہ یا وقت برا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ، صاحب جی یہ زمانہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ کیوں دیا ہے؟ یہ زمانے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ یہی بتا رہے ہیں نا کہ زمانے کو آگے اللہ نے یہ کہہ دیا۔ یہ حدیث کے الفاظ دیکھیے ذرا، یہ حدیث یہ دیکھیے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں زمانہ جی ہوں، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں زمانہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے اللہ جی نے، جی اب یہ جو بڑی اس پہ بحث ہوئی، اہل علم نے انشاءاللہ پڑھیں گے، بحث بڑی ہی، صحیح بخاری میں پڑھا رہا ہوں نا، یہ حدیث میں نے پڑھائی ہے، اور اس کی توجیہات کیا معنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو بہت گہرائی میں یہ جانے والی چیز کوئی بات ہے۔ اللہ کی صفت ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں زمانہ ہوں، لیکن اللہ زمانہ کہتے ہیں، میں زمانہ ہوں، لیکن ہم زمانے کی قسم، زمانے کے نام بھی قسم نہیں کھا سکتے۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ اللہ ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ زمانہ ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي، یہ جو ہے نا آگے چیز ہے، جس کو انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے آگے سے، اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ اللہ خود کہہ دیتے ہیں کہ میں دہر ہوں، لیکن دہر کس قسم کا ہوں؟ کہ بیادی الامر، کہ اس زمانہ بنتا ہے رات اور دن سے، اور رات اور دن میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو جیسے چاہتا ہوں اور الٹ پلٹ کرتا ہوں، تو اس اعتبار سے میں زمانہ ہوں۔ اب دنوں میں یا راتوں میں جو اس دنیا میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی زمانہ بڑا، وقت بڑا برا آ گیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم برے ہیں، ہمارے اعمال غلط ہیں بہت، جی یہ کہتے ہیں جی زمانہ دور بڑا، وقت برا آ گیا۔ زمانہ تو وہی ہے، ابتدائے آفرینش سے اسی طرح رات اور دن آ رہے ہیں، سورج چڑھ رہا ہے، رات آ رہی ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، لیکن معاملہ تو ہے مخلوق کا، جو کہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، سرکشی اور بغاوت کرتی ہے۔ زمانے کے برا اچھے ہونے کا یہاں مطلب ہی نہیں، وہ تو اللہ کہنا ہے کہ جیسے اللہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، تو یہ اصل مسئلہ صحیح۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی سر انشاءاللہ، جی السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ سر سورہ عصر میں تو زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، والعصر، تو وہ ہاں پھر جی، کس طرح ہے؟ وہ اللہ اثر اللہ کی مخلوق ہے نا، وقت، جی اثر سر۔ جو مراد وقت ہے، تو وقت اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ جس کی چاہے قسم کھا لے۔ اللہ نے تو وہ گھوڑوں کے پسوموں کی بھی قسمیں کھائی ہیں، مجاہدوں کے، اور جی اللہ نے سر وہ ٹھیک ہے، شکریہ مقدس سر۔ شہر کی بھی قسم کھائی ہے، تو اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا لے۔ ٹھیک ہو گیا سر، لیکن ہم نہیں کھا سکتے۔ ہم نہیں کھا، ہم صرف اللہ کی قسم کھائیں گے، یا جی سر ٹھیک ہے سر۔ اللہ کی خاص صفت، اللہ کی خاص صفت کی قسم بھی کھا لیں گے۔ یہ بہرحال آگے کنٹروورشیل ہے معاملہ، کس طرح کھائیں گے، قرآن مجید کی قسم بھی کھا سکتے ہیں کہ نہیں،
یہ آگے انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ قرآن اللہ ہے اور اللہ قرآن ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جی سر ٹھیک ہے، شکریہ سر۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ زمانے کو برا کہنا دراصل حقیقی اختیار رکھنے والے اور تصرف کرنے والی ذات کو برا کہنا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاک اور عیبوں سے مبرہ ذات ہے۔ زمانہ یہ وقت برا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور گناہ برے اور باعث نوست ہوتے ہیں، جس سے عذاب آتے، بیماریاں پھیلتی، وبائیں آتی۔ ٹائم کم ہے اس لیے ہم ذرا پڑھنی چاہیے جلدی۔ آگے حدیث آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر کرم نوازی، یہ دیکھیے ذرا رحمت۔ وعن ابی موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابی موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احد اصبر، کوئی بھی نہیں ہے زیادہ صبر کرنے والا، علی اذن، تکلیف پر، یسمعہ، کہ جس تکلیف کو وہ سنے یا سنتا بھی ہو، جس تکلیف کو سنتا بھی ہو، تو اتنا کوئی بھی صبر کرنے والا نہیں اس تکلیف پر جس کو وہ سنتا بھی ہو، من اللہ، اللہ کی ذات سے بڑھ کر، من اللہ، یدعون لہ الولد، کہ لوگ جو ہیں اس کی مخلوق، جو اسی کی محتاج ہیں، اسی کی کھاتے پیتے ہیں، یدعون لہ الولد، وہ پکارتے ہیں اس کے لیے اولاد، کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، جیسے قرآن مجید میں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ وہ فلاں، اور اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ۔ ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر اللہ ان کو عافیت بھی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یعنی بغاوت کی انتہا ہے، سرکشی کی، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو معاف کرتا ہے، ڈیل دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے۔ فوائد، اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ میں سے صفت صبر کا ثبوت، کہ سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات صابرہ ہے، اور اس کے اسماء حسنہ میں الصبور، کہ وہ بہت ہی زیادہ صابر ہے، ہاں جی، وہ بہت ہی زیادہ صابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کی قباحت و شناعت، یعنی اللہ کی اولاد کا تصور کرنا، یہ سب سے بڑا شرک کی سب سے بڑی اور قبیح صورت اللہ جل شانہ کے لیے اولاد نامزد کرنا ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، یہ تو اتنی بری بات تم گھڑ لائے ہو جس سے ابھی آسمان پھٹ پڑیں، اور آسمان جو ہے وہ اور زمین شق ہو جائے، ہاں جی، اور پہاڑ دھڑام سے گر پڑیں، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کی یہ شایان شان ہرگز نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ اور آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے، یہاں آسمان کی بجائے زمین ہے۔ آگے حدیث ہے 24، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت قال، وہ کہتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا گدھے پر، لیسا بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، نہیں تھا فاصلہ میرے اور آپ کے درمیان سوائے ایک کچاوے کی ابری ہوئی لکڑی کا، مؤخرۃ الرحل، یہ جو کچاوا اوپر کاٹھی وغیرہ ڈالتے تھے وہ اونٹ پر یا جانور پر۔ فقالا، تو انہوں نے فرمایا، یا معاذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، حل تدری، کیا تو جانتا ہے، ما حق اللہ علی عبادہ، کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق کیا ہے اللہ پر۔ قلت، تو میں نے کہا، اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، فَإِنَّ حق اللہ علی العباد، بے شک اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ، کہ وہ بندے اس کے صرف اسی کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں یا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اور پھر بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے، اللہ یعذبا، کہ وہ نہ عذاب دے، من لا یشرک بہ شیئا، جو اس کے ساتھ بندوں میں سے کسی نے، جس نے اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو اس کو وہ عذاب نہ دے۔ فقلت، تو میں نے کہا، کس نے، جو راوی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ،
یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ابشر بہ الناس، کیا میں نہ خوشخبری دے دوں اس بات کی لوگوں کو؟ یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، لا تبشرهم فیتکلوا، کہ ابھی ان کو یہ خوشخبری نہ دے اس لیے کہ وہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر عقیدہ ٹھیک کر لو بس، اور شرک نہ کرو۔ متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور تواضع، نیز گدھے پر سواری کا جواز۔ ہاں جی، گدھے پہ بڑے سکون سے، اطمینان سے، آج کل پیٹرول کم ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ دوبارہ انہی سواریوں کی طرف آ جائیں۔ سب سے بیسٹ جو ہے نا وہ سواری گدھے کی ہے، اللہ اکبر، گھوڑے کے بعد۔ گدھے پر سواری کا جواز ایک سواری پر ایک سے زیادہ افراد کے سوار ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل تھے، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ جانور جو ہے وہ اس کے اندر اتنی سخت ہو۔ یہ نہیں کہ چھوٹا سا جانور کمزور اور بیمار ہو تو اس کے اوپر بھی دو بڑے بھاری بھرکم جو ہیں وہ آدمی سوار ہو جائیں اور اس حدیث کو دلیل بنا لیں، یہ بات نہیں۔ یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ جو جناب جانور جو ہے جتنا بیچارہ کر سکتا ہے اس کو اتنا ہی اس سے کام لینا چاہیے۔ ویسے 3 بھی بیٹھ سکتے ہیں اگر بڑا جانور ہو تو۔ اسی طرح سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و مقام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور یہ بھی ہے کہ آپ ان کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، بہت بڑا مقام ہے یہ، پیار اور محبت کی علامت اللہ کے رسول کے ساتھ۔ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق، اس سے مراد کیا ہے کہ اس کی اپنے بندوں پر کرم نوازی اور روئے رحمت کے ہے، نہ کہ بطور بدلہ کے کہ اس نے اسے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے جیسا ہم ایک دوسرے کے ساتھ شرط باندھتے ہیں کہ تو میرے ساتھ یہ کرے گا تو میں تیرے ساتھ یہ کروں گا، یہ ایسے نہیں ہے معاملہ۔ یہ صرف اللہ کا کرم ہے اور اس کی رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا میں اس کو ایسے ہی ہے جیسے کہ میں نے لازم کیا ہوا اپنی ذات پر کہ میں ان کو جنت ضرور دوں گا۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ بدلے کے طور پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک اور حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، آپ پڑھ لیجئے، میرے ساتھ رہیے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی وہی اسی پچھلی حدیث کی مثل ہی ہے کہ الفاظ میں اختلاف ہے اور ذکر بھی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہے، لیکن بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ ردیف الرحل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، یا معاذ، ہے معاذ۔ قال، معاذ کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں وسعدیک، دونوں کا معنی حاضر ہی ہوں، حاضر ہوں، دل و جان سے حاضر ہوں۔ قال، آپ نے فرمایا، یا معاذ، ہے معاذ۔ قال، پھر معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ قال یا معاذ، تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ۔ دعوت ارشاد کے اصول کیا ہیں؟ دین کی طرف بلانے کے انداز، پیار، محبت۔ دعوت ارشاد، دین کی طرف بلانے کے اصول، پرنسپلز۔ قال یا معاذ، کہا اے معاذ۔ قال، معاذ نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں وسعدیک، ثلاثاً، 3 بار، حاضر ہوں دل و جان سے، میرے ماں باپا پر فدا قربان۔ قال، آپ نے فرمایا، اب سن لے، 3 بار یہ کہہ کے متوجہ کیا پوری طرح کہ معاملہ بڑا ہی اہم ہے۔ ما من احد، کوئی بھی ایک اللہ کی مخلوق میں سے، اہل ایمان میں سے کوئی ایسا بھی، کوئی ایک بھی نہیں کہ یہ شاہد ہو، وہ گواہی دیتا ہو، اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، صدقا من قلبہ، اپنے دل کی سچائی سے، یعنی پورے اخلاص کے ساتھ، سچی اور سچی، پورے اخلاص کے ساتھ، دل و جان سے، اللہ، مگر حرم اللہ علی النار، اللہ رب العالمین حرام کر دیتا ہے اس کو جہنم پر، حرام کر دے گا اللہ اس کو جہنم پر، یا حرام کر دیا اللہ نے اس کو جہنم پر، کوئی بھی معنی ہو سکتا۔ قال، معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا، کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، افلا اخبر بہ الناس، کیا نہ میں خبر دے دوں اس خوشخبری کی لوگوں کو، اس بارے میں بتا نہ دوں جو آپ نے مجھے بات یہ بتائی ہے اللہ کے رسول۔ فاستبشروا، تاکہ وہ خوشخبری پا لیں، خوش ہو جائیں۔ قال، آپ نے فرمایا، اذا یتکلوا، تب تو لوگ پھر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جو آج تک لوگ جو ہے نا، آج بھی اسی طرح
اگر عملوں پہ ہم نے جانا ہے جنت میں تو پھر اللہ کی رحمت کیا چیز ہے؟ اللہ کی رحمت سے سب جائیں گے، کوئی عملوں سے نہیں جائے گا، تو وہ عمل ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، شیطان کا اس سے بڑا وسوسہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یہی بات تھی تو میرے اور آپ کے پیغمبر کو پوری پوری رات گریہ زاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ نمازیں 5 اور یہ جو فرائض ہیں، یہ جو کرتے ہیں بیچارے لوگ اٹھ اٹھ کے، اور جو نہیں کرتے وہ برابر ہیں، اس سے بڑا تو ظلم ہی کوئی نہیں کہ اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے۔ تو نیکی کی توفیق ملنا ہی اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ جو نیکی کی توفیق نہیں دیا جاتا اس پر اللہ کی رحمت ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہی، الا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، خبردار رہو کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو یہ بدبخت جو ہیں یہ اللہ پر جھوٹی یہ باندھ کر اپنا امید، تو اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے۔ فاخبر بها معاذ، تو معاذ رضی اللہ عنہ رک گئے اس بات پر، انہیں فوراً مطلب اس کا احساس ہوا۔ تو کہتے ہیں فاخبر بها معاذ، تو اس بارے میں پھر معاذ بن جبل نے خبر دی، عند موت ہی، اپنے موت کے وقت، جب انہیں پتہ چل گیا کہ میری اب آخری وقت ہے، تو اس وقت ہی انہوں نے حدیث بیان کر دی۔ اسی وجہ سے آج ہمارے پاس پہنچ گئی یہ حدیث اور میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فاخبر بها معاذ، تو معاذ رضی اللہ عنہ نے خبر دی اس بارے میں، عند موت ہی، اپنی موت کے وقت، تعصما، گناہ سے ڈرتے ہوئے، کہ کہیں میں یہ حدیث جو ہے اللہ کے رسول سے سنی ہوئی ہے چھپا کے اپنے ساتھ لے گیا تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا نہ جائے کہ تو نے اللہ کے رسول کا فرمان جو ہے وہ جانتا تھا، تو نے لوگوں کو نہیں بتایا۔ متفق علیہ۔ کسی اہم بات کی جانب متوجہ کرنے کے لیے ایک ہی جملہ کئی مرتبہ کہنے کا جواز، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حضرت معاذ سے یہ بات فرمائی۔ محض ایمان لانا کافی نہیں، نجات کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ دعوت و ارشاد میں حکمت و مصلحت کو ملحوظ خاطر رکھنے کی اہمیت، بے وقت ضرورت حقیقی علم کو چھپانے کا جواز۔ تو یہ جو ہے داعی یا عالم وہ دیکھے گا کہ اس بات کو جو اگرچہ صحیح بھی ہے، کیا اس کو موقع مال ہے اس کو اپنا ذکر کرنے کا؟ بعض اوقات نقصان ہوتا ہے ایک صحیح چیز کو بھی بتانے کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ مصلحت جو ہے اس کو رکھنا چاہیے ذہن میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک جھلک، یہ حدیث آخری ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ سر ابو نیکسٹ ذر نیکسٹ غفاری کلاس رضی اللہ عنہ، جی نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہو گیا سر۔ کوئی نہیں، بس 2 منٹ آپ بس لے لیتا کہ یہ حدیث جو ہے یہ، قال اتیت النبی، کہتے ہیں کہ میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ درویش تھے اس امت کے، وعلیہ ثوب ابیض، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفید رنگ کی چادر تھی، وهو نائم، اس حال میں کہ آپ سو رہے تھے، میں چلا گیا کہ آپ کو بے آرام نہ کروں۔ ثم اتیتہ، پھر بعد میں دوبارہ آیا آپ کے پاس، وقد استيقظ، اور تحقیق آپ بیدار ہو چکے تھے، فقالا، تو فرمایا، ما من عبد، کوئی بھی ایسا بندہ ہے مومن نہیں، قالا، جو کہے لا الہ الا اللہ، ثم مات علی ذلک، پھر وہ مر جائے، اس کی موت آ جائے اسی جملے پر، اسی عقیدے پر، الا دخل الجنہ، مگر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قل، تو میں نے کہا، وان زنا وان سرق، اگرچہ اس نے زنا بھی کیا ہو یا اگرچہ چوری بھی کی ہو، قالا، تو آپ نے جواب دیا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَق، اگر جس نے زنا بھی کیا ہو یا چوری بھی کی ہو۔ قل، تو میں نے کہا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَق، قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَق، قل تو وَإِن زَنَا وَإِن سَرَق، قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَق، عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ 3 بار جب بار بار پوچھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، 3 دفعہ پوچھا، تو آپ نے وہی جواب دیا کہ اگر وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے تو لا الہ الا اللہ پر اس کی موت آ گئی ہے تو جنت میں ایک بار چلا ہی جائے گا، اور ابو ذر غفاری کی ناک خاک آلود ہو۔ معاملہ بڑا حساس تھا، اس لیے وہ بار بار پوچھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا اس پر اپنا محسوس ہوا کہ یہ کیوں نہیں بات پہلی بار انہوں نے سنی ہے اور میرے جواب پہ مطمئن کیوں نہیں ہوئے، تو اس لیے کہا، وقان ابو ذر غفاری پھر بعد میں کیا کہا کہ جب حدیث بیان کیا کرتے تھے تو یہی اسی طرح حدیث بیان کرتے، اذا حدث بہذا، جب بھی وہ اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا، قال، تو وہ ساتھ یہ بھی کہتے آخر میں، وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، خواہ ابو ذر کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو، ایسے ہی ہے۔ متفق علیہ۔ جنت میں یہ داخلے کے لیے، ہونے کا کیوں کہا تھا؟ جی ناک خاک آلود ہونے کا کیوں کہا ہے اس نے؟
مطلب آپ کو تھوڑا سا افسوس ہوا تو ایک ملامت کا ایک انداز تھا عربوں کے ہاں. تو آپ جب کوئی کسی پر آتا نا زیادہ تھوڑا سا افسوس ہوتا تو آپ احساس دلانے کے لیے عرب جو ہیں وہ یہ الفاظ بولتے راغب مانفو فلان، فلاں کی ناک خاک آلود ہو. جیسے ہم جاتے ہیں نا باڑ میں جائے فلاں شخص، بات ہی نہیں مانتا، سنتا ہی نہیں. تو یہ ایک ٹھیک انداز ہے تھا. تو انشاءاللہ ٹھیک اس ہے پر بات کریں گے بعد میں کہ اس مزید حدیث پر یہ آپ فوائد و مسائل دیکھ لیں، سن لیں، اور پھر اس کے بعد آپ جائیں. جنت میں داخلے کے لیے شرط ہے کہ بندہ عقیدہ توحید پر رہے اور اسی پر اس کی موت واقع ہو. مومن توحید پرست اگرچہ کبیرہ گناہ بھی کر بیٹھے تو وہ بالآخر جنت میں داخل ہو جائے گا. مومن توحید پرست گناہ گار اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں بھیج دے گا، اور اگر چاہے گا تو کچھ عرصہ جہنم میں اس کے گناہ دھو کر پھر اسے جنت میں ڈال دے گا. اللہ رقم انف ابی ذر، اور ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجازن بطور کراہت استعمال فرمایا ہے. تو حاضہ مائندی واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب. یہ آج کے سبق کے حوالے سے سوالات ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کسی کے ساتھ اپلوڈ کر دوں گا. وما توفیقنا الا باللہ، حاضہ ما عندی واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.